بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ من ثور اقط ثم رآہ اکل من کتف شاة ثم صلی ولم یتوضأ۔ شمائل ترمذی کا لیسن چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے اخلاق اور آپ کی خصلتیں اور آپ کا نیچر اور آپ کا مزاج اور آپ کی سنت اور آپ کی لائف سٹائل اور آپ کا رہن سہن جیون، یہ سب شمائل ترمذی میں بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم بیان یہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے کیا تھے، کھانے پینے کے سلسلے میں آپ کا طریقہ اور لائف سٹائل کیسی تھی، یہ بیان چل رہا ہے۔ تو یہاں اس جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کا ایک ٹکڑا کھایا، پھر دیکھا کہ آپ نے بکری کے شولڈر سے تھوڑا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ پنیر کا ٹکڑا، ثور اقط، پنیر کا ترجمہ ہمارے یہاں یہ انگلش میں چیز سے کرتے ہیں۔ اب چیز کی بہت سی انواع و اقسام ہوتی ہیں، چیڈر چیز اور یہ چیز اور وہ چیز، مگر اقط جو ہے مدینہ شریف والے وہ کچھ اس طرح سے بناتے تھے کہ یہ دودھ جو ہوتا ہے یہ پھٹ جائے اور کھٹا ہو جائے تو پھر اس کو یہ لوگ سکھا لیتے تھے، اور اس کے لیے یہ گرم گرم پتھر جو ہوتے ہیں تو اس پر اس کو وہ جیسے کیک کے اوپر آئسنگ ڈالتے ہیں نا، تو اس طرح کی ایک تھیلی ہوتی تھی، تو اس میں اس کو بھر کر پھر اس کو یوں کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر اس پتھر کے اوپر پھیلا دیتے تھے، پھر وہ ڈرائی ہو جاتا تھا اس گرمی میں، تو اس کے سخت سمجھیے کہ ٹکڑے اور اس طرح سوئی جیسے کٹ کے بن جاتے تھے، اور وہ انتہائی کھٹا ہوتا تھا۔ اور یہ بات اصولی ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے کھٹی چیز سب سے مفید ہے، جو چیز جتنی کھٹی ہوگی اتنی جلدی پیاس بجھا دے گی۔ تو وہاں گرمی چونکہ بہت پڑتی ہے تو اس کا ایک چوس بھی لیں اس کو تو اس سے وہ پیاس فوراً کنٹرول میں آ جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے پنیر کے کچھ ٹکڑے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری کے شانے کا گوشت، شولڈر کا گوشت نوش فرمایا اور وضو نہیں فرمایا، یعنی پہلے وضو کر لیا تھا، اب جو ہے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا توضؤوا مما مست النار، اگر تم نے آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھائی جس کو آگ نے ٹچ کیا ہے تو اس سے وضو کرو۔ تو اس سے بعض لوگ آج بھی استدلال کرتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی باربیکیو کھائے تو باربیکیو کھا کر وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس باربیکیو کے گوشت کو آگ ٹچ کرتی ہے، اور حضور نے فرمایا جس چیز کو آگ نے ٹچ کیا ہو تو اس کو کھا کر وضو کرو، چونکہ اس کو آگ نے مس کیا ہے تو اس سے وضو کرنا پڑے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ حکم توضؤوا مما مست النار یہ کیسا ہے؟ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ توضؤ کا جو حکم ہے وہ وضو شرعی نہیں بلکہ وضو لغوی ہے، یعنی وہ گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ نہیں جاتا۔ وضو ٹوٹنے والی چیزیں تو ہم کو پتہ ہے، پیشاب، پیخانہ، ہوا، خون اور الٹی، وامٹ، یہ چیزیں وضو توڑتی ہیں، تو کوئی گوشت کھانا یہ کیسے وضو توڑے گا؟ تو یہ حضرات فرماتے ہیں اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ گوشت میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو اگر تم نے وہ کھایا تو اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں بو ہوگی، منہ میں وہ اسمیل ہوگی، تو اس کو دور کرنے کے لیے ذرا ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو، اس کو وضو لغوی کہتے ہیں۔ وضو لغوی کے معنی دونوں ہاتھ دھو لینا، منہ دھو لینا، کلی کر لینا، اور جو کھانے پینے کی بو ہے اس کو دور کر دینا۔ تو حضور کا مطلب یہ تھا۔ نمبر 2، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور نے وضو شرعی کا ہی حکم دیا تھا، البتہ یہ وضو شرعی کا حکم شروع میں تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، چنانچہ یہی بہت سے علماء کا قول ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
یہاں وہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے وضو کیا تھا، اس کے بعد پنیر کے ٹکڑے کھائے، اور پنیر کے ٹکڑے بھی وہ گرم گرم اس کے پتھر کے اوپر سکھائے گئے تھے، اور پھر حضور نے وہ گوشت کھایا، اور گوشت بھی آگ پر پکایا ہو گیا تھا، مگر حضور نے وضو نہیں کی، فریش وضو نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں حضور نے وضو کیا یا وضو کرنے کا حکم دیا وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مثلا جہاں حضور نے وضو خود فرمایا تھا وہاں وضو علی الوضو کیا ہو، یا یہ کہ کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو فرمایا ہو۔ بہرحال دونوں جو بھی صورت ہو، اس زمانے میں اگر کوئی ایسا کہے، اور مجھے ایک دفعہ کسی نے ٹیکسٹ کیا، واٹس ایپ کے اوپر پوچھا کہ مولانا صاحب یہاں کوئی صاحب ہے وہ کہتے ہیں باربیکیو کھائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ بیچارے کچے علم والے اور لیمیٹڈ نالج والے ایسے ہی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور باقی پوری ریالٹی جانتے نہیں ہیں، پھر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، باربیکیو کھا کر وضو نہیں ٹوٹتا اور وضو کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کے بعد ہاتھ دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کوئی حرج نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے توضؤ مما مست النار، وہ منسوخ ہے، ابروگیٹڈ ہے، شروع اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں حضور نے اس کو منسوخ کر دیا تھا۔ پھر میں نے اخیر میں کہا کہ اگر ہاں آپ وضو کرنا چاہیں تو کر لو، مستحب ہے کہ بھئی آپ نے پہلے وضو سے ایک نماز پڑھی تھی، پھر تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، وضو ذرا باسی ہو گیا ہے، آپ نے کچھ کھانا وانا بھی کھا لیا ہے تو فریش وضو کر لو، اچھا ہے، ثواب ملے گا وضو کرنے کا۔ لیکن مستحب کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو واجب یا فرض نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باربیکیو کھانے سے وضو ٹوٹ گیا اور اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے، مسئلہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ آگے نیکسٹ حدیث ہم پڑھتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیۃ بتمر وسویق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ولیمہ کھجور اور ستو سے فرمایا۔ ولیمے میں حضور نے کھجور کھلایا اور ستو کھلایا۔ سویق ستو کو کہتے ہیں، یہ ہم کو تو سمجھ نہیں پڑتی تھی ستو کیسا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حج میں ہم تھے تو ہمارے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم مد فیضوا مع اللہ مراتبہم کے ساتھ مینا میں تھے، کھانا آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت نے فرمایا لاؤ بھائی میرے بیگ میں سے ستو نکالو۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اب ستو دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے، تو وہ بیگ نکالی تو اس میں وہ چنے کا پاؤڈر تھا، تو وہ چنا کوٹ کر کے اس میں تھوڑا نمک یا سالٹ ڈال کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیا ہے۔ اب حضرت نے فرمایا کہ اس کو پانی میں ملاؤ اور سب کو پلاؤ۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے گلاس لائے، اس میں تھوڑا تھوڑا اتنا پاؤڈر ڈالا وہ، اور اس پر پانی ڈالا، پھر جب وہ مکس ہو گیا اس کو گھول کے پی گئے، فرمایا یہ ستو ہو گیا۔ تو یہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، کبھی چنا ہے، کبھی یہ اپنے جو ہے، اور کبھی جو ہے گیہوں ہے، تو اس کو بھون کر کے اور روسٹ کر کے پھر اس کو گرائنڈ کر کے اس میں کبھی نمک یا کبھی شوگر ملا کر کے اس کا پاؤڈر یہ لوگ سفر میں ساتھ لے لیتے تھے، اور جب بھوک لگے تو پانی میں اس کو ملایا اور پی لیا تو یہ کھانا ہو گیا۔ پیٹ میں تھوڑا صبر آ جاتا تھا اس سے، کیونکہ سفر میں چولہا تو ہوتا نہیں ہے اور برتن ورتن ہوتے نہیں ہیں، تو کھانا پکانا اور روٹی پکانا اور سالن پکانا یہ سب کہاں کریں گے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اونٹنی ساتھ ہوتی تھی تو اس کے تھن میں سے دودھ نکالا وہ پی لیا، اور یہ ستو ساتھ ہوتا تھا تو ستو کو پانی میں ملایا اس کو پی لیا، تو وہ گزارا ہو گیا کھانے پینے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا جو ولیمہ کیا تھا اس میں یہی ستو اور کھجور لوگوں کو کھلایا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ محرم سن 7 ہجری میں جنگ خیبر میں یہ قیدیوں میں پکڑ کر لائی گئی تھیں، باندی بن کر آئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر ان سے نکاح کر لیا تھا، اور چونکہ یہ سفر کا قصہ تھا تو سفر میں
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے اور رخصتی ہوئی تو اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بھی فرمایا اور لوگوں کو وہیں پر ولیمہ کھلایا۔ بات یہ ہے کہ غزوہ خیبر یہ محرم سن 7 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں، یعنی 2 مہینے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور وہاں سے 1400 صحابہ واپس آئے تھے، مکہ میں نہ جا سکے تھے، عمرہ نہیں کیا تھا۔ تو ہم سمجھیے کہ خیبر کے یہودیوں نے سوچا کہ یہ مسلمان ڈھیلے پڑے ہیں اور ابھی ان کو مارنے کا اچھا ٹائم ہے، تو انہوں نے کچھ تیاریاں کی مدینے کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انٹیلیجنس ملا کہ وہ لوگ ہم کو مارنے کے لیے آنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 1400 صحابہ کو جنہوں نے وہاں حدیبیہ میں بیعت کی تھی اور ان سے کہا کہ تم لوگ چلو، اور اسی فوج کو لے کر حضور خود خیبر چلے۔ مدینہ سے 70 کلومیٹر یا 70 مائل دور ہے خیبر، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ان کا محاصرہ کیا۔ کچھ دن تک حصار رہا، آپس میں یہ کچھ مقابلہ بھی ہوا، اور پھر جو ہے اللہ پاک نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قیادت میں فتح نصیب فرمائی۔ حضور نے ان کو جھنڈا دیا اور ان کے جھنڈے تحت صحابہ نے چڑھائی کی اور اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی۔ تو اس میں سمجھیے کہ بہت سے قیدی آئے، تو جو قیدی پکڑے گئے، اب ظاہر ہے یہ جو غلام اور باندی جو ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ پرزنرز آف وار ہیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے تھے اور پکڑے گئے۔ کسی آزاد آدمی کو ویسے ہی راستے سے پکڑ کے غلام بنا دینا، باندی بنا دینا، یہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور کوئی شخص جو ہے کسی غریب ملک میں جا کر کے کسی کو 10-20 ہزار میں خرید کر لے آئے اور اس کو غلام باندی اور سلیو بنائے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ درست نہیں ہے، اور ایسی سلیوری اسلام میں منع ہے۔ یہ تو وہ جو سمجھیے کہ میدان جنگ میں مقابلے کے لیے آئے ہوں اور وہ شکست کھائیں اور ہم کو فتح نصیب ہو مسلمان کو، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے اس کو قتل مت کر دو، ورنہ اتنے سارے قیدیوں کو قتل کرنا بہت بڑی انسانیت کو ضائع کرنا ہوگا، اور ان کو پوری زندگی جیل میں بھی نہ رکھو، اس لیے کہ اس سے ان کو کھلانے پلانے کا خرچہ ہمارے سر پر پڑے گا، اور ان کو ایک دم آزاد چھوڑ کے واپس بھی نہ بھیج دو، اس لیے کہ وہ پھر دوبارہ حملہ کرنے آئیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کے بیچ میں رکھو، مسلمانوں کے گھرانوں میں ان کو تقسیم کر دو، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں، اسلام کو قریب سے دیکھیں، پھر ان کے دل میں اسلام آ جائے تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں اور یہ بھی جنت کے حقدار بن جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اس لیے اسلام نے ان کو اس طرح سمجھیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس لڑائی میں بہت سے قیدی آئے، تو اس میں حضرت صفیہ بھی آئیں، حضرت دحیہ کلبی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک باندی آپ نے پرومس کی تھی دے دو، حضور نے فرمایا جاؤ تم لے لو۔ تو انہوں نے ان قیدیوں میں جا کر حضرت صفیہ کو چوز کیا۔ صحابہ دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے کہا حضور آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو حضرت صفیہ دے دی؟ فرمایا کہ صفیہ تو آپ کے پاس آنی چاہیے، وہ تو ان کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں، اور وہ حسین جمیل خوبصورت بھی ہیں، شریف خاتون ہیں، تو وہ آپ کے پاس آنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اچھا، دحیہ کو کہا صفیہ کو یہاں لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کی بات صحیح تھی، تو حضرت دحیہ سے کہا کہ تم صفیہ مجھے دے دو اور ان کے بدلے اور لے لو، اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے حضور نے ان کو کہا تم 7 لے لو ان کے بدلے۔ پھر حضور نے حضرت صفیہ کو اپنے پاس رکھا۔ اب جو ہے حضرت صفیہ سے حضور نے آزاد کر کے نکاح فرما لیا۔ حضور نے ان کو باندی کی طرح نہیں رکھا، بلکہ ان کا درجہ بڑھا دیا اور ان سے کہا کہ میں تم کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں شامل کر لوں، تم خوش ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، میں اس سے بڑا شرف میرے لیے کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا۔ پھر جو ہے چونکہ جب کسی باندی کو آزاد کریں یا اس کو اپنے نکاح میں لائیں تو استبراء کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک حیض آ جائے اس کے بعد اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو اس لیے حضرت صفیہ کا استبراء ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا سارا نظام سیٹنگ کر کے وہاں کچھ دن 3 دن حضور کا معمول تھا کہ جہاں 2 علاقہ فتح ہو تو 3 دن وہاں رہتے تھے پھر چلتے تھے، تو 3 دن وہاں رہ کر پھر چلے۔ تو راستے میں سمجھیے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ
پاک ہو گئیں؟ انہوں نے کہا حضور میں پاک ہو گئی ہوں۔ تو جہاں مدینہ سے خیبر سے مدینہ کا راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، سفر میں رات ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں حضور نے رخصتی فرمائی، اور پھر چونکہ رخصتی کے بعد دوسرے دن ولیمہ کھلانا ہوتا ہے تو سنت ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ولیمہ تو کھانا ہے، کھلانا ہے، تو اب ہے نہیں یہاں کچھ کھانے پینے کو، تو صحابہ سے کہا بھئی تمہارے پاس جو کچھ ہو لے آؤ۔ تو چنانچہ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، اور صحابہ کے پاس جو کچھ تھا، کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی کچھ لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اکٹھا فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ سے کہا چلو آ جاؤ بھائی سب، اور فرمایا اسی میں سے کھانا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ولیمہ ہے۔ دیکھو جی، کھانا بھی تمہارا، کھانے والے بھی تم، اور ولیمہ میرا۔ یہ حضور نے سنت قائم کر دی غریب مسکین کے لیے۔ امیر کے لیے بھی سنت ہے کہ حضرت زینب کا ولیمہ حضور نے بہت بڑا کیا تھا، بکرا ذبح کیا تھا اور سب کو بکرے کا گوشت کھلایا تھا۔ اور یہاں پر غریب کے لیے سنت کہ غریب آدمی کو آؤٹ آف ہز وے جانے اور ہزاروں لاکھوں کا قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو محلے والے اس بیچارے کے لیے کچھ تھوڑا سا جمع کر دیں اور اس کو پکا کر اس کے بیٹے کا ولیمہ کر دیں، بالکل سادگی کے ساتھ، تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نکاح ہوا ہے اور میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں، اس لیے یہ ولیمہ کرایا جاتا ہے۔ تو حضور نے سادگی کے ساتھ یہ ولیمہ کیا تھا، اور اس میں کھجور اور ستو جو کھلایا تھا۔ تو یہ تو ستو کھانے کا ذکر ہو گیا اور حضرت صفیہ کا ولیمہ ہو گیا۔ اب آگے اس جگہ بعض لوگوں کو یہ چیز بہت چبھتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ محمد نے ایک عورت کے 600 آدمیوں کو، خاندان والوں کو مارا، اور پھر اس کے ساتھ زبردستی نعوذ باللہ اس پر زبردستی کی۔ تو یہ بکواس کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، یا تو ان کو پتہ نہیں یا پتہ ہے مگر جان بوجھ کر یہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ یہ دو قصے الگ الگ ہیں۔ وہ جو 600 آدمیوں کو مارنے کا قصہ تھا وہ اس کی قوم کا نہیں تھا، حضرت صفیہ کی قوم کا نہیں، وہ تو اس واقعے سے 3 سال پہلے سن 4 یا 5 ہجری میں بنو قریظہ کا کیس ہوا تھا۔ تو بنو قریظہ نے ٹریزن کیا تھا، اور بنو قریظہ نے اہل مدینہ سے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا، اور وہ جو دشمن 10,000 مارنے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ اپنا الائنس جوڑ لیا تھا۔ تو حضور نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارا الائنس تھا، اور تم ہم کو توڑ کر ہمارے مخالف ہو کر ہم کو مارنے کے لیے تل گئے۔ تو یہ تو اللہ نے کرم کیا، حفاظت کی کہ وہ 10,000 کی فوج ادھر گئی اور ادھر حضور بچ گئے، صحابہ بچ گئے، ورنہ وہ تو کرش کر دیتے، اوپر سے وہ مارتے اور نیچے سے یہ مارتے، تو بیچ میں صحابہ تو ایک دم فنش ہو جاتے، کیونکہ یہ 600-700 وارڈیئرز تھے اور ادھر 10,000 تھے، اور صحابہ تو 2-3 ہزار تھے اس وقت، تو 10,000 حملہ کرنے پیچھے سے یہ کریں تو بیچ میں پس جائیں۔ یہ تو اللہ پاک نے، بڑا لمبا قصہ ہے۔ تو جب یہ قصہ فنش ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، اور وہ اپنے قلعے کے اندر محفوظ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، اور پھر 15 دن بعد وہ سمجھیے کہ حضرت سعد بن معاذ کو حکم اور جج بنانے کے لیے ریڈی ہوئے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ حضور نے کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور آپ کو جج بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں فیصلہ کروں گا آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو بھی آپ قبول کریں گے؟ ہاں۔ اور تم بھی قبول کرو گے؟ کہا ہاں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور کہا کہ ان کے جتنے مرد لڑائی کرنے والے جو ہم پر حملہ کر کے ہم کو فنش آف کرنے والے تھے انہی کو فنش آف کیا جائے، یہ تو کوئی ملک برداشت نہیں کرے، اس کو ٹریزن کہتے ہیں۔ تو وہ ٹریزن کی سزا تھی۔ تو انہوں نے سعد بن معاذ جانتے تھے کہ انہوں نے کتنی بڑی غداری کی تھی اور کتنا بڑا خطرناک انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، تو اس پر وہ سزا نافذ ہوئی تھی۔ تو وہ واقعہ تو 3 سال پہلے کا ہے، اور یہ تو سن 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ ہے۔ تو وہ 600 آدمیوں کو مار کر نہیں لیا تھا حضرت صفیہ کو، وہ تو پرانا واقعہ تھا، اور یہ تو بعد کا واقعہ ہے، خیبر کا واقعہ ہے۔ اور اس میں خیبر میں تو 600 آدمی نہیں مرے تھے، وہاں تو وہ مقابلہ ہوا اور مقابلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، وہ تو کچھ 2 4 5 10 20 آدمی بڑے ہوں گے، اور سامنے والے 2 4 5 10 20 صحابہ میں سے، باقی اور کچھ نہیں۔ اور پھر وہ جو قیدی آئے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ کتنا سمجھیے کہ ڈگنیٹی اور آنر اور شرافت والا معاملہ کیا۔ آپ چاہتے تو آپ ان کو باندی کے طور پر بھی رکھ سکتے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ نے ان کو کچھ کہا
تو وہ رونے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا حضرت عائشہ نے، حضرت زینب نے شاید کچھ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم پر کیوں فخر کرتی ہے، اس کو کہو کہ میرے باپ بھی نبی، میرے چچا بھی نبی، اور میرا شوہر بھی نبی، یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میرے چچا، اور رسول اللہ میرے نبی، اور ہارون علیہ السلام میرے باپ، تو اس لیے مجھ پر فخر کیسے کرو گی تم؟ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی بعد کی زندگی دیکھیں کتنی خوش اور کتنی خرم، اور حضور پر ایمان لانے سے وہ کتنی خوشی برضا و رغبت کلمہ پڑھا تھا انہوں نے۔ بلکہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ حضرت عائشہ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تو بہت پہلے سے ان کے دل میں ایمان اتر آیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت وہ حضرت صفیہ اپنے والد کے ساتھ حیی ابن اخطب اور ان کے ساتھ وہیں رہتی تھی مدینہ میں، اور یہ کہتی ہیں کہ حضور جب مدینہ آئے ہیں تو میرے والد حیی اور میرے چچا یہ دونوں دیکھنے کے لیے گئے اور حضور کے پاس گئے، اور پورا صبح سے شام تک دن بھر رہے۔ شام کو جب واپس لوٹے تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے جو ہیں ایک دم پریشان ہیں، تو میں نے ان سے کچھ کہا بھی کہ ابا کیسے ہیں؟ ابا خیریت، چچا خیریت، میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا اور سیدھے چلے گئے ایک دوسرے کمرے میں۔ پھر میں نے سنا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ چچا نے ان کے باپ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہیں، یعنی جن کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ تو ان کے باپ حیی نے کہا بالکل یہ وہی نبی ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو اس کی نفرت اور اس کا بغض اور اس کا ہیٹرڈ ہے، میں تو اس کو کبھی نہیں مانوں گا۔ تو ان کے چچا نے کہا کہ ہاں میرے دل میں بھی ہے، میں بھی اس کو کبھی نہیں مانوں گا۔ تو حضرت صفیہ نے یہ سارا کنورسیشن سنا تھا، وہ جانتی تھی، وہ کہتی ہے اسی دن میرے دل میں ایمان اتر آیا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آگے پھر جو ہے وہ ہو گیا جو کچھ ہوا، بنو نذیر ان کے قبیلے کو ادھر شہر بدر کیا گیا ایکسٹراڈائٹ، اور وہ وہاں جا کے 4-5 سال رہیں، اور اس کے بعد یہ قضیہ پیش آیا، اور پھر ان کی شادی جو ہے وہ کنانہ ابن ابی الحقیق سے ہوئی تھی، اور وہ حضرت صفیہ کے منہ پر ایک بروز تھا، کچھ سمجھیے کہ نشان لگا ہوا تھا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے پوچھا کہ صفیہ یہ تمہارے چہرے پر نشان کیسا ہے؟ تو صفیہ کہنے لگیں کہ میرا شوہر کنانہ ابن ابی الحقیق جو اس غزوہ خیبر میں مارا گیا تھا، قتل ہوا تھا، حضور نے اس کو مروایا نہیں تھا، وہ قتل ہوا تھا، مقابلے کے اندر مارا گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ میرا شوہر کنانہ ابن ابی الحقیق جو ہیں وہ اس کے ساتھ میں ایک رات لیٹی ہوئی تھی، تو میں نے جو ہے وہ میں نے اس کو خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ یہ چاند جو ہے وہ نیچے لٹکتا ہوا آیا اور میری گود میں گر گیا۔ تو اس نے میرے زور سے تماچے مارے اور اس نے کہا کہ تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھتی ہے، تو اس کا یہ نشان پڑ گیا، یعنی انہوں نے وہ خواب بھی دیکھا تھا کہ حضور کے نکاح میں وہ آنے والی ہیں۔ تو ان کو ایک تو وہ قضیہ بھی تھا، اپنے باپ کا کنورسیشن چچا کے ساتھ، اور پھر شوہر کے ساتھ یہ بات اور خواب دیکھنا۔ تو جب وہ خیبر فتح ہوا اور حضرت صفیہ آئیں تو وہ تو پہلے ہی سے ایمان لانے کے لیے ریڈی تھیں، تو وہ فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی زوجیت میں آئیں، پھر حضور کے ساتھ بہت خوش خرم رہیں۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ حضرت صفیہ کک بہت اچھی تھی، کھانا بہت اچھا پکاتی تھی، تو ان کا کھانا بڑا لذیذ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کھانا بہت پسند تھا۔ اور سمجھیے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پھر حضور کے ساتھ رہیں، جب حضور کا 4 سال رہیں حضور کے ساتھ، پھر حضور کا انتقال ہو گیا، تو پھر وہ ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر وہیں ان کا جو حجرہ تھا وہیں رہتی تھیں۔ جب وہ حضور حیات تھے تو ایک حدیث میں ہے کہ حضور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی دیر تک بیٹھیں مسجد میں۔ اس کے بعد جب جو جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چلتے مسجد کا جو ایگزٹ ڈور تھا وہاں تک گئے، پھر وہاں حضور کھڑے ہو گئے، پھر حضرت خدیجہ کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ سے محبت اور تعلق، اور پھر ان کا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ذکر خیر، اور باقی اس
اس کے بعد تقریباً وہ سن 50 ہجری تک زندہ رہیں. حضرت صفیہ کا انتقال سن 50 ہجری میں ہے. تو یہ لوگ جو آج کل کے مستشرقین اور یہ یورپ والے جو اس طرح کا بکواس کرتے ہیں کہ محمد نے ایک عورت کے خاندان کے 600 آدمیوں کو مار کر پھر اس سے زبردستی کی تھی، سب بیکار باتیں ہیں. یا تو ہسٹری کو جانتے نہیں یا جاہل ہیں اور جان بوجھ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں، حسد کرتے ہیں. حسد کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ ان کے شر سے حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یہ سب بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی بے ادبی کریں یا ان کے بارے میں ذرا سا بھی ایک ڈاؤٹ یا شک دل میں آنے دیں کہ بھئی وہ رسول اللہ تھے یا نہیں تھے، تو اس شک سے یا اس بے ادبی سے ایمان چلا جاتا ہے. اور ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر آدمی کا ایمان چلا گیا تو آدمی کافر بن جاتا ہے. کافر بن گیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کفر بہت بری چیز ہے. اللہ کفر سے ہم کو بچائے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اسی لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط جما دے. اور دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ مجھے تیری محبت دے، تیرے نبی کی محبت دے، تیرے نیک بندوں کی محبت دے، ایسے اعمال کی محبت دے جو مجھے تیرے قریب کر دے. یہ دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. تو نبی کی محبت واجب ہے. جب تک نبی کی محبت پوری ہمارے رگ رگ میں پیوست نہیں ہوگی وہاں تک ہمارا ایمان کمپلیٹ اور کامل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس قسم کے شبہات اور ایسے ویڈیو اور ایسے اعتراضات اور ایسی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. اس کو الگ کر دینا چاہیے اور اپنے ایمان بہت پریشس ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.